السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد عثمان شیخ اور آپ میرا فنی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف فن اور انٹرٹین کرنا ہے، نہ کہ کسی کی دل آزاری کرنا۔ ایک سردار سخت گرمی میں 2 کوٹ پہن کر گھر کو رنگ کر رہا تھا۔ ایک آدمی نے پوچھا، سردار جی، اتنی سخت گرمی میں 2 کوٹ پہنے ہیں؟ سردار: یار، رنگ کے ڈبے پر لکھا ہے، اچھے رنگ کے لیے 2 کوٹ ضروری ہیں۔ شادی شدہ کی ڈائری: ان بارشوں سے کہہ دو کہ زیادہ برسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے جو شیفون کی ساڑی پہن کر بارش میں ڈانس کرتی ہو۔ ہمارے پاس بیوی ہے جو بارش ہونے پر جب ہم ایسی ٹھنڈ میں بھیگے ہوئے گھر آتے ہیں تو وہ دوڑ کر ہمارے پاس آتی ہے اور چلا کر بولتی ہے، گیٹ پر ہی رک جاؤ، اندر نہ آنا، سارا گھر گند ہو جائے گا، پھر تم ہی پوچھا لگانا۔ پوری دنیا میں لوگ بارش کے بعد چھتری لے کر نکلتے، جبکہ پاکستان میں سب سے پہلے اینٹیں تلاش کی جاتی ہیں گلی اور سڑک کراس کرنے کے لیے۔ شوہر کی معلومات عامہ: آدھی رات کو بیوی نے شوہر کو جھنجھوڑ کر جگایا۔ شوہر نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا، کیا ہے؟ بیوی: فلم ارمان کا مشہور گانا اکیلے نہ جانا کس ہیروئن پر پکچرائز ہوا تھا؟ شوہر: زیبا پر۔ لیکن کیوں؟ بیوی: فلم خدا کے لیے کی ہیروئن کون تھی؟ شوہر: ایمان علی۔ لیکن کیوں؟ بیوی: سامنے والی فلیٹ ایئر ہوسٹس ہمارے بلاک میں کب شفٹ ہوئی تھی؟ شوہر: اس اتوار کو 1 مہینہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت کیوں پوچھ رہی ہو؟ بیوی: کیونکہ آج میری سالگرہ تھی اور میں سارا دن انتظار کرتی رہی کہ… بالکل خاموشی، بھیک ناک خاموشی۔ ایسے بھی شیخ ہیں۔ ایک عربی شیخ کا بیٹا جرمنی پڑھنے گیا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے والدین کو خط لکھا، برلن شہر بہت خوبصورت ہے، یونیورسٹی بھی بہت عمدہ ہے، لیکن جب میں اپنی گولڈ فراری قیمتی گاڑی پر یونیورسٹی آتا ہوں تو عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ باقی کلاس فیلو اور میرے پروفیسر تک سب ٹرین سے آتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد والدین کی طرف سے جوابی خط آیا، گوروں کی ٹرینوں کا طعنہ دے کر ہمارا دل نہ جلاؤ، تمہارے اکاؤنٹ میں 10 ملین ٹرانسفر کر دیے ہیں، کل سے تم بھی اپنی ٹرین خرید کر سفر کرنا شروع کرو۔ ڈرائی فروٹ میں اخروٹ کا مقام باپ کی طرح ہے، جو اوپر سے سخت مگر اندر سے طاقت والا ہوتا ہے، مگر چلغوزے کا مقام دوسری بیوی کے برابر ہے، جو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ 2 آدمی گلی میں لڑ رہے ہیں۔ ایک آدمی گھر سے باہر نکلا، انہیں لڑتے دیکھ کر بنا چھڑائے آگے بڑھ گیا۔ یہ کراچی ہے۔ 2 آدمی گلی میں لڑ رہے ہیں۔ ایک آدمی گھر سے باہر نکلا، انہیں کہنے لگا، میرے گھر کے سامنے سے ہٹو، کہیں اور جا کر لڑو۔ یہ اسلام آباد ہے۔ 2 آدمی گلی میں لڑ رہے ہیں۔ تیسرا آدمی چھڑانے آیا، دونوں آپس میں لڑنا چھوڑ کر اس کو پیٹنے لگے۔ یہ لاہور ہے۔ 2 آدمی گلی میں لڑ رہے ہیں، 20 لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک بندہ آیا اور اس کے پاس چائے والا کھوکھا لگا لیا۔ یہ کوئٹہ ہے۔ وہ لڑکے بھی اب برانڈڈ کپڑوں کی باتیں کرتے ہیں، جو بچپن میں بارات میں اسکول یونیفارم پہن کر چلے جاتے تھے۔ آج میں نے اپنی گھڑی، موبائل اور بٹوا ایک غریب آدمی کو ڈونیٹ کر دیا۔ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے مجھے کتنی خوشی محسوس ہوئی جب اس نے اپنا پستول واپس اپنی جیب میں رکھا۔ پائلٹ جہاز کے ٹیک آف کر جانے کے بعد مائک پر مسافروں سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ جہاز اس وقت 28,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا سفر خوشگوار۔ اچانک پائلٹ زور زور سے چیخنے لگتا ہے، آہ! جل گیا، جل گیا! تھوڑی دیر کے لیے ہر طرف بھیک ناک خاموشی چھا جاتی ہے۔ اچانک پائلٹ پھر سے مائک پر بولتا ہے، معاف کیجیے، گرم گرم کافی میرے پینٹ پر گر گئی تھی، آپ میری پینٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اتنے میں ایک مسافر چلا کر کہتا ہے، حرامدیا، پہلوں ایتھے آ کے ساڑیاں پینٹاں ویکھ۔ جھاڑو کی طرح صفائیاں دیتے ہوئے زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے بیلچہ بنو اور اٹھا پھینکو
ایسے لوگوں کو جو جینا حرام کر دیتے ہیں۔ ٹرین سے ایک سواری نے ٹویٹ کر کے شکایت بھیجی، باقی سہولتیں بھلا ہی نہ بڑھائیں پر ٹوائلٹ میں لوٹی کی چین کی لمبائی اتنی اور بڑھا دیں کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ ریلوے کی طرف سے رپلائی آیا، لوٹا چین سے بندھا ہے، آپ نہیں، منزل مقصود تھوڑی آگے کھسک لیں۔ بارش شروع ہو گئی۔ پینڈی کو کالی اینک میں بارش کے قطرے کالے نظر آ رہے تھے۔ پینڈو نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، یا اللہ، تیری قدرت بھی عجیب ہے۔ پینڈ میں بارش ہوئی نہیں اور شہر میں کوکا کولا برس رہا ہے۔ خفیہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ایک عورت نیا کپڑا پہننے کے بعد اتنے ہی نشے میں ہوتی ہے جتنا مرد چرس پینے کے بعد۔ سائیکالوجی کا پریکٹیکل ہو رہا تھا۔ پروفیسر نے ایک چوہے کے لیے ایک طرف کیک رکھ دیا اور دوسری طرف چوہیا رکھ دی۔ چوہا فوراً کیک کی طرف لپکا۔ پروفیسر نے کیک کو بدل کر بریڈ رکھی تو چوہا بریڈ کی طرف لپکا۔ مختلف کھانے بدل بدل کر دیکھے مگر چوہا ہر دفعہ کھانے ہی کی طرف بھاگا۔ پروفیسر طلباء کی طرف سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولے، بس ثابت ہو گیا ہے کہ بھوک ہی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ سر، ایک طرف چوہیا بھی بدل کر دیکھ لیں، ہو سکتا ہے یہ اس کی بیوی ہو۔ کلاس روم کے آخری بینچ سے آواز آئی۔ ماں باپ دعائیں مانگ مانگ کر لڑکا مانگتے ہیں اور وہ ظالم فیس بک پر لڑکی بن جاتا ہے۔ بڑی کنفیوژن ہوئی تھی جب بیالوجی کے ٹیچر نے پڑھایا سیل مطلب جسم کے سیل، فزکس کے ٹیچر نے پڑھایا سیل مطلب بیٹری، اکنامکس کے ٹیچر نے سمجھایا سیل مطلب فروخت، ہسٹری کے ٹیچر نے پڑھایا سیل مطلب جیل، انگریزی کے ٹیچر نے پڑھایا سیل مطلب موبائل۔ تعلیم ہی چھوڑ دی یہ سوچ کر کہ جس سکول میں 5 استاد متفق نہیں ہیں، اس سکول میں پڑھ کر کیا ہوگا، اور سچا علم تب ملا جب بیوی نے بتایا سیل مطلب ڈسکاؤنٹ۔ فقیر، کچھ دے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ شیخ 100 روپے دکھاتے ہوئے بولا، 50 روپے ہیں تیرے پاس؟ فقیر خوشی سے، جی ہیں۔ شیخ، تو جا کر کھانا کھا، پھر مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ جتنی بدنام تبدیلی ہوئی ہے اتنی بدنام تو منی بھی نہیں ہوئی۔ جن لڑکوں سے موٹر سائیکل ڈبل سٹینڈ پر نہیں لگتا وہ بھی کہتے ہیں جانو ایک بار ہاں تو کر، دنیا ہلا کے رکھ دوں گا۔ ایک میراثی کی بیوی کا بخار نہیں اتر رہا تھا، اسے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ کسی مولوی سے دم کروا لو۔ بیوی خوبصورت تھی، اب مولوی صاحب روزانہ دم کرنے گھر آ جاتے۔ میراثی پھر ڈاکٹر کے پاس گیا اور بولا، مولا خوش رکھے، چنگا مشورہ دیتا سی، میری بیوی دا بخار تے لے گیا پر ہن مولوی مگرو نہیں لیندا پیا۔ جذباتی لوگ چلتے پھرتے ایٹم بم ہوتے ہیں، نہ جانے کب کس وقت کس پر پھوٹ پڑیں۔ پبلک ٹوائلٹ میں کسی نے لکھا تھا، دنیا چاند پر پہنچ گئی اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ کسی نے نیچے لکھ دیا، بس دھو کر جا رہا ہوں، وہاں پانی نہیں تھا۔ گاہک، آپ نے چینی کی بوری پر آٹا کیوں لکھا ہوا ہے؟ دکاندار، مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ ناک کے لیے بھی ایک چھوٹا سا سویٹر ہونا چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ ٹھنڈ اسے ہی لگتی ہے۔ کچھ لوگ کنگریچولیٹس لکھتے ہیں کیونکہ ان کو کنگریچولیشنز کے سپیلنگ نہیں آتے۔ بیچارے ان پڑھ غریب لوگ۔ کبھی خود کو فون کیا ہے، ہمیشہ بیزی ملے گا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے پاس اپنے لیے بالکل ٹائم نہیں ہے۔ لڑکیوں کے خواب، فواد خان جیسا شوہر، مرسڈیز کار، 2 پیارے بچے پیچھے والی سیٹ پہ۔ حقیقت، پھپھو کا شفیق، چائنا کی موٹر سائیکل، 4 بچے ٹینکی پر۔ ایک بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ بس میں سوار لڑکی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لڑکی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ہائے میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ سردار نے لڑکی کو روتے دیکھا تو کہا، کنٹرول یور سیلف پلیز، سامنے اس بندے کو دیکھو، وہ مر گیا ہے لیکن پھر بھی چپ چاپ لیٹا ہوا ہے۔ ایک کو تم لڑکیوں میں صبر نہیں۔ گاؤں میں پیپل کے نیچے اور شہر میں میک اپ کے پیچھے چڑیلیں ہوتی ہیں، چڑیلیں۔ ٹیچر پپو سے، جب بجلی چمکتی ہے تو ہم کو روشنی پہلے
اور آواز بعد میں کیوں سنائی دیتی ہے؟ پپو: کیونکہ ہماری آنکھیں آگے ہیں اور کان پیچھے۔ نصرت فتح علی خان نے ہمیں 1000 مرتبہ بتایا ہے کہ حسن والے وفا نہیں کرتے، لیکن نہیں، ہمیں تو کیڑا ہے خوبصورتی پر مرنے کا۔ اکثر عورتوں کی زندگی بھیا اسی ڈیزائن میں کوئی اور کلر دکھائیں اور بھیا اسی کلر میں کوئی اور ڈیزائن دکھائیں کے درمیان ہی کہیں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ بکری ہے، پورا شہر کہتا ہے کہ یہ بکری ہے، مجھے خود یہ بکری ہی لگتی ہے، مگر اس بات کا ثبوت کدھر ہے کہ یہ بکری ہی ہے؟ پاکستان کا عدالتی نظام۔ لڑکیوں کا بس چلے تو اپنی سی وی کو پیکو اور لیس سے سجا کر ملازمت کے لیے پیش کریں۔ یہ وحشت دل سن کر طبیبوں نے کہا تھا بیزار ہے دنیا سے یہ بیمار نہیں۔ گرمی میں اتنا کالا ہو گیا ہوں کہ جس صابن سے منہ دھو لوں 5 منٹ بعد وہ صابن بھی تولیہ ڈال کے نہانے چلا جاتا ہے۔ ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اور اچھی لگے گی۔ اور لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹے کا دبا دیں اور ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔